چلیے ڈاکٹرس کی گروپ تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ آپ کی جنرل واٹس ایپ گروپ یا فیس بک یا ایسی جگہ پہ پرسکرپشن شیئر کیا جاتا ہے، اب ایک دوائی جو ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے جس بھی مینٹل اسٹیٹ میں اس نے دیا ہوتا ہے اس کو گروپ میں شیئر کر کے بڑے جو گروپس بنے ہوئے اس میں پھر جو عام خواتین ہیں ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو اپنے ڈاکٹر کی بات پسند نہیں آ رہی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں باہر تو ایک قسم کی جیسے آپ ونڈو شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ڈاکٹر شاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لوگوں میں کہہ لیں کہ سیٹسفیکشن جو ہے نا ڈاکٹرس کے کو لے کر وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہیں. اس میں ڈاکٹرس کا بھی رول ہے، اس میں پیشنٹس کا بھی رول ہے، اس میں سوشل میڈیا کا بھی رول ہے، اور بہت ساری اس میں یعنی ہماری جب توقعات کے خلاف کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم انسیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، ڈسسیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس میں ہم بات کریں گے آج اس ٹاپک کو لے کر کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کی بات پسند نہیں آتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر زائمہ علی ہیں جو کہ پروفیسر آف فزیولوجی ہیں لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر بدلنے کی بات کرتے ہیں، یا اگر فرض کریں کہ ان کا کیا یوزول بیہیویئر ہوتا ہے جب ڈاکٹر کی بات پسند آئے اور انہیں کیا کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آلدو تھوڑا سا رول جو ہے وہ ڈاکٹرز کا بھی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو واٹس ایپ گروپس آپ کے فیملیز، فرینڈز، کزنز بنتے ہیں، اور اس میں جب ایک ڈسکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، کسی پرسکرپشن کو شیئر کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ایسے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ وہ سارے ڈاکٹرز کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن کا باعث بنتا ہے. ہاں، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں، جو آپ نے بات کی نا کہ پرسکرپشن شیئر کر دیا جاتا ہے، یا آپ کبھی سوشل میڈیا کی ڈاکٹرز کے بھی گروپس نکالیں گے نا، اس میں بھی پرسکرپشن شیئر کیا جاتا ہے اور اس میں بھی بڑا اوپنلی ڈاکٹرز کا نام لے کے ڈسکس کیا جاتا ہے، جو کہ پرابلی اتنا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا. جی بالکل. چلیے ڈاکٹرز کی گروپ تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ آپ کی جنرل واٹس ایپ گروپ یا فیس بک یا ایسی جگہ پہ پرسکرپشن شیئر کیا جاتا ہے، اب ایک دوائی جو ہوتی ہے اس کے 4 سے 5 رول ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر میں نے کسی ایک کو کانٹراسیپٹیو پل دی ہے کانٹراسیپشن کے لیے، یعنی پتے والی گولی میں نے کسی کو تو اس لیے دے دی کہ اس کو حمل نہ ٹھہرے، لیکن کبھی کبھی ہم وہ لوگوں کو پیریڈ سیکھ کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں. کبھی کسی کے سسٹ بہت زیادہ بنتے ہوں، جس کو فزیولوجیکل سسٹ کہتے ہیں، خود بنتے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے بھی اس کا ایک رول ہے. سملرلی اور بھی مقاصد کے لیے جو ہے یہ پل دے دی جاتی ہے. آپ پی سی او کے پیشنٹس میں بھی دے رہے ہوتے ہیں. سو اس کو دینے کے تو ملٹیپل پرپز ہے. سملرلی ایک ڈرگ آتی ہے لیٹروزول، جو کہ بیسیکلی کینسر کی دوائی بھی ہے، لیکن وہ سملرلی جب آپ کسی کو حمل کروانا چاہ رہے ہو تو اس میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ وہ پرسکرپشن لے کے آ جاتے کہ آپ نے تو مجھے کینسر کی دوائی دے دی، مجھے تو کینسر نہیں ہے، یا آپ نے مجھے یہ، میری بیٹی تو بھی چھوٹی تھی، آپ نے اس کو یہ والے پتے والی دوائی کیوں دے دی ہے. تو لوگوں کو پوری طرح سے اس دوائی کی اویئرنیس نہیں ہوتی، اور جب وہ ان گروپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اچھا غلط دوائی دے دی ہے، غلط ڈائگنوسس ہو گیا، یعنی بات کو کانٹیکسٹ میں نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ کے پاس نالج پوری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ بالکل، ایک تو دوائیاں جو ہیں ان کے استعمال جو ہے مختلف ہوتے ہیں، دوسرا ہر ہیومن باڈی، انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. پلس آپ جو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کی مے بی سیکس ڈفرینٹ ہو، اس کی عمر فرق ہو، اس کے حالات مختلف ہوں، اس کے سمٹمز بھی شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ ایک جیسے ہیں، مگر لائک جیسے درد جو ہے وہ ایک علامت ہے، مگر اس کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہی جان سکتا ہے. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنے ایک نسخے کو لے کے سمجھیں کہ اگر کسی اور کو وہ 2 علامات ہوئی تھی تو اس کا نسخہ سیم آپ کے جیسا ہوگا. ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کہیں کہ اس کو تو ڈاکٹر نے، اس کے ڈاکٹر نے تو اس کو کوئی دوائی نہیں دی تھی اور میرے ڈاکٹر نے مجھے 4 دوائیاں دے دی. دیکھیں یہاں ہم ڈاکٹرز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹرز بھی غلط، وہ بھی ہیں، بالکل ان سے بھی غلطی ہو جاتی. ہیومنز ہے نا، انسان ہی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹرز بھی آپ کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے. ہمارے بھی بعض بیہیویئر میں کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو بری لگ جائے. ہو سکتا ہے آپ کو کسی ڈاکٹر کے دوائی تو ٹھیک لکھی ہوئی تو اس کو بتانے کا طریقہ اچھا نہ لگ رہا. تو میں نے یہ بھی بہت دیکھا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے جو مشورہ ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے جس بھی مینٹل اسٹیٹ میں اس نے دیا ہوتا ہے اس کو گروپ میں شیئر کر کے بڑے جو گروپس بنے ہوئے اس میں پھر جو عام خواتین ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تو میرے ڈاکٹر نے یہ بات کی، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، اب آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ مشورے دیتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ آپ مطلب کہاں جائے بندہ. بڑی بڑی سیریس کنڈیشنز میں وہ لوگوں کو بہت ایسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی نہیں، غلط بات ہے، ڈاکٹر نے
تو اگر تو آپ کو انفارمیشن نہیں ہے تو پلیز ایسی باتیں مت کریں, چونکہ دیکھیں مشورہ امانت ہوتا ہے, آپ نے غلط مشورہ نہیں دینا, پھر آپ نے غلط جگہ سے مشورہ لینا بھی نہیں ہے. اگر آپ کو فرض کریں آپ کو آپ کے ڈاکٹر کی بات نہیں پسند آئی تو آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں آپ کو اس سے جا کے دوبارہ سیٹسفیکشن کے لیے بات کرنی چاہیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہے, آپ ان سے کہیں گے تو وہ آپ کو ضرور, میرا خیال ہے کہ 95% لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں خیال ہوتا ہے. 5% آپ کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ایک ڈائیورس پاپولیشن ہے, سارے ڈاکٹرز بھی ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ شاید اتنا ٹائم نہیں دے پاتے, کچھ کا ایٹیٹیوڈ بھی شاید ایسا ہوگا, لیکن میجورٹی جو ہے ان کے لیے اپنے پیشنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. چاہے آپ اچھا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے, وہ دوبارہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ بہت بزی تھا, اس نے آپ کو دیکھا, ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو گیا, آپ دوبارہ جا کے بات کریں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے کیس کو ریویو کرے, ہو سکتا ہے وہ چیزیں چینج کر دے, ایسے آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی چینج کر سکتا ہے. ہاں اگر آپ کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے تو آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ بجائے لوگوں سے اس کو ڈسکس کرنے کے, آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس, اپنے معالج کے پاس واپس جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ شاید مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی, آپ ڈسکس کر لیں ان سے کہ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے, آپ اگر اس میں گائیڈ کریں گے نا تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور پھر بھی اگر آپ کو دیکھیں سیٹسفیکشن نہیں, یا آپ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے, تو بہتر ہے کہ آپ ایک اور کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں, بجائے کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں. جیسے کہ میرے پاس کبھی پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ اس بیماری کا تو ایسے علاج ہوتا ہے, ہمیں تو یہ پتہ چلا یہ جو آپ نے کہا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے, ہمیں تو یہ پتہ چلا. میں ان سے پھر پوچھتی ہوں کہ آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے, کہاں سے پتہ چلا؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی فیملی گیدرنگ تھی, اس میں پتہ لگا ہے. آپ کو پتہ, اچھا جی مجھے تو انڈا انہوں نے بتایا تھا گرم ہے, انڈا تو نہیں کھانا چاہیے, فش گرم ہے, فش تو نہیں کھانی چاہیے. کس نے بتایا آپ کو؟ اچھا میری تو مدر ان لا نے کہہ دیا یا مدر. تو یہ جو انفارمیشن آپ لیتے ہیں نا, آپ بالکل, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں, کریکٹ کر دیں. تو ہمیشہ جو کریکٹ انفارمیشن لینے کا بھی نا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنی ڈاکٹر کی بات نہیں پسند ہے, آپ بالکل, آپ کا جائز ہے, آپ کا حق ہے, آپ جاتے ہیں, آپ کو نہیں پسند, آپ ڈاکٹر چینج کر لیں, لیکن ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کی طرف شفٹ کریں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کو وہی مشورہ دے رہا ہے تو پھر پلیز اس کو مان لیجیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ڈفرینٹ ایک دے رہا ہے, آپ کو ایک ڈفرینٹ بات بتا رہا ہے جو کہ شاید آپ کو زیادہ سوٹ کرے, تو آپ اس کو فالو کر لیجیے. ایک ڈاکٹر نے اپنی عقل سمجھ کے حساب سے آپ کو مشورہ دیا, ٹھیک ہے, بدنیتی ضروری نہیں کہ اس میں شامل ہو. دوسرا ڈاکٹر ہو سکتا ہے اپنی عقل سمجھ کے حساب سے آپ کو مشورہ دے. تو بجائے یہ کہ آپ اپنی صحت کو خراب کریں اور آپ ادھر ادھر سے مشورے لیں یا آپ گوگل پہ چلے جائیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ایک ڈاکٹر کے مشورے کو اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو ہمیشہ ایک سیکنڈ ڈاکٹر اوپینین لینے میں کوئی برائی نہیں. آپ کی ساری باتوں سے تو میں ایگری کرتی ہوں, مگر ایک بات آپ نے بڑے ظلم والی کر دی. مطلب آپ نے کہہ دیا کہ انڈا گرم نہیں ہے, فش گرم نہیں ہے, یہ تو ظلم کر دیا آپ نے. یہ میتھس ہماری سوسائٹی سے نہیں جا سکتے. کچھ ایسے میتھس ہیں جو آپ کی میں پرابلم سمجھ سکتی ہوں, بینگ این آبسٹیشین, آپ نے ظاہر ہے زچہ بچہ کی بہتری کے لیے ان کو خوراک کا مشورہ دینا ہوتا ہے. تو وہ کیا بیچاری کریں جن کے گھر میں نہ ان کی والدہ, نہ ان کی ساس, نہ انہیں انڈا کھانے دیں گی, فش تو دور کی بات ہے, اور وہ کہیں گے یہ کھانے سے تو ابورشن ہی ہو جانا ہے. بالکل, ہم تو یہ بڑی میتھس ہیں, ان کو ٹھیک کرنا بہت لوگ زیادہ اسٹرگل چاہیے. جو ویڈیوز بناتے ہیں ان کا مقصد یہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہوتا ہے اور ایسی غلط باتوں کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ کو اچھی پروٹین ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, میں تو ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں بالکل کہ آپ کھائیں, اس کی وجہ سے ابورشنز نہیں ہوتے. اور وی وش کہ یہ سارے میتھس جو ہے وہ ختم ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں میں ہیلتھ کے لیے اچھی چیزیں ڈالی ہیں, لوگوں کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.